السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جس نے میری زندگی میں بہت تبدیلی لائی، اور ایسی تبدیلی لے کے آئی ہے وہ چیز کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ تبدیلی ہر انسان کی زندگی میں آئے، کیونکہ اس چیز نے مجھے اتنی خوشی اور سکون اور اطمینان قلب عطا کیا ہے الحمدللہ، کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان وہ سکون اور وہ مٹھاس محسوس کرے جو میں محسوس کر رہی ہوں۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ آپ کو بھی وہ مٹھاس محسوس کرواؤں جو میں محسوس کر رہی ہوں۔ دوستوں، میں جہاں جاب کرتی ہوں وہاں پر ایک خاتون ہے جو ماشاءاللہ بہت اللہ کے قریب ہے اور دینی اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے۔ تو میں نے آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب ایسا تھا کہ میں سوئی ہوئی تھی اور نیند میں تھی، گہری نیند میں تھی، اور مجھے ایسے لگا کہ وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی ہیں، اور مجھے بالکل ایسے فیل ہوا کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ میرے کمرے میں آئی ہیں اور انہوں نے مجھے جھنجھوڑا ہے باقاعدہ، یعنی کہ جس کو جھنجھوڑنا بولتے ہیں، کہ نیند سے اٹھایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھو، اور نیند سے اٹھایا اور مجھے جھنجھوڑا۔ میں اس خواب کے ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی ڈر سے، اور میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، اور مجھے اس سارے خواب کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا معاملہ ہے، اور میں اس بارے میں پریشان بھی رہی۔ لیکن اس خواب کے 2 دن کے بعد وہی خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک دعا کی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا میرے لیے دعا کی ہے؟ میں نے ان سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا، تو انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور آپ کو اللہ کے راستے پر چلائے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ قرآن پاک سیکھیں اور ترجمے کے ساتھ سیکھیں۔ میرے لیے یہ بہت عجیب بات تھی، کیونکہ میں نے ایگزیکٹ اس بات کے جو انہوں نے مجھے آگے کی، میں نے 2 دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا، اور 2 دن کے بعد جب یہ انہوں نے بات کی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ضرور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک اشارہ تھا کہ مجھے یہ اس راستے پر چلنا ہے، اور مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور سکھانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ بالکل یہ بات میرے لیے بہت عجیب تھی، کیونکہ اس خواب کا میں نے ان سے تذکرہ نہیں کیا تھا۔ خیر، میں نے بہت خوشی کے ساتھ ان کی اس آفر کو ایکسیپٹ کیا، اور میں نے کہا کہ آپ اگر میرے لیے دعا کری تھی اور آپ چاہتی ہیں تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں، اور میں ضرور قرآن پاک سیکھوں گی۔ پڑھا تو ہم نے پہلے بھی ہوا ہے، مطلب تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن سیکھنا اور سمجھنا یہ بہت الگ باتیں ہیں، اور میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے پارہ نمبر 1 دیا اور کہا کہ یہ میں آپ ایک ایک آیت پڑھیں گی اور ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں گی، اور پھر آپ مجھ سے ڈسکس کریں گی۔ اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے مجھے تفسیر بھی دی کہ آپ یہ بھی پڑھیں۔ دوستو، آپ یقین کریں کہ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو خواب سے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا نا، تو اس پہلی آیت کو پڑھنے کے بعد ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ شاید میں سو رہی تھی، اور افسوس ہے کہ ہم میں سے تقریباً زیادہ لوگ ہی سو رہے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کیونکہ یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہی ہوں، یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہیں، اس میں کچھ بھی کہانی نہیں ہے، کچھ بھی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، یہ خالص میرے دل کی آواز ہے جو میں آپ سے بتا رہی ہوں۔ اور یہ اس لیے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، کیونکہ واقعی جب آپ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سو رہے تھے،
اور ابھی جو آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا رشتہ اس کتاب سے بن جاتا ہے، اور جب آپ خود انشاءاللہ ایکسپیرینس کریں گے، تجربہ کریں گے اس کو پڑھنے کے بعد، تو آپ کو میری یہ باتیں بالکل سچ محسوس ہوں گی کہ واقعی جب ہم یہ کتاب پڑھنا شروع کریں گے، اور اللہ سے پہلے آپ مدد بھی مانگیں گے کہ مجھے اس کی سمجھ عطا فرما، اس کے الفاظ کی، اس کے معنی کی سمجھ عطا فرما، اور ضرور آپ نے دعا کرنی ہے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور آپ یقین کریں گے کہ جب آپ یہ پڑھیں گے آپ کا سینہ کھل جائے گا، آپ کا سوچنے کا، بیٹھنے، اٹھنے، سونے، جاگنے، زندگی کے ہر معاملے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ یہ آپ کو ایک نئی ڈائریکشن دیتا ہے۔ اور قرآن مجید تو اللہ کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن پڑھنا، سیکھنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو تلاوت کا، اس کتاب کا حق کی تلاوت ہے، اس کو مکمل کرنا ہے ہم نے، اور اس کتاب کا جو حق ہم پر ہے وہ صرف اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو صحیح طریقے سے اس کے الفاظ کی ادائیگی کرنا، اور اس کا مطلب کو سمجھنا اور آگے پہنچانا، یہ سب اس کتاب کا حق ہے۔ اور ایک اور چیز دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے آپ کی طرح میں بھی سمجھتی تھی کہ قرآن پاک یا اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانے کا ذمہ داری صرف ہمارے مولوی حضرات اور ہمارے علماء کی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے، جب میں نے قرآن پاک پڑھا اور جب میں سورہ بقرہ بھی پڑھ رہی ہوں، تو یہاں پر بار بار ذکر آیا ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام لوگوں کے ساتھ خطبہ دیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو۔ تو انہوں نے یہ خطاب، انہوں نے یہ جو ہے حکم ہم سب کے لیے دیا تھا۔ یہ میرا بھی فرض ہے، یہ آپ کا بھی فرض ہے، اور یہ فرض ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمیں خود پتا ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی سے کچھ سنیں گے اور آگے کسی کو بتائیں گے تو اس میں وہ بات کہ وہ ویٹیج، وہ وزن نہیں ہوگا جو چیز ہم خود پڑھ کے اور پھر آگے بتائیں گے۔ تو اس کتاب کا حق ہم پر کیا ہے کہ پہلے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے اس کے الفاظ کو ادا کرنا ہے، اور اس کے پیغام کو سمجھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب کوئی مسلمان قرآن پڑھنا سیکھتا ہے تو وہ صرف حروف یا الفاظ نہیں سیکھتا، بلکہ وہ اللہ کے پیغام، اس کی ہدایات اور اس کی رحمت کو سمجھنے کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جب آپ سیکھیں گے تو آپ بھی اس رستے پر چل پڑیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تلقین فرمائی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ہم نے غور کیا ہے؟ یا ہم صرف قرآن پاک کو چوم کے ایک بلندی پر رکھ دیتے ہیں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو؟ ہم نے اس کے اندر موجود پیغام کو تو پایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو کھولیں اور پڑھیں تو صحیح کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ اور آپ اس رستے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رستے کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ میرے کام کی ذمہ داری سنبھال لیں گے تو میں تم لوگوں کے کاموں کی ذمہ داری سنبھالوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت سا اختلاف پاتے، لیکن اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل نصیحت جو اہل عقل ہیں وہ نصیحت پکڑیں۔ نیز فرمایا کہ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف قرآن پاک کو ایسے ہی لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو چوم کر اور اس کو رکھ دینا ہے حفاظت سے، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور سیکھنے اور سکھانے کی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ہمیں ثواب دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک شہید کے درجے کا، ایک شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رستے میں مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور آپ کو ان کا شعور نہیں ہے، یعنی ہمیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں۔ اسی طرح سے ایک طالب علم جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو سیکھنا شروع کریں گے اور انشاءاللہ جب آپ اس کو سکھائیں گے تو چاہے بستر مرگ پر بھی موت آ جائے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ الحمدللہ، اتنی بڑی فضیلت سیکھنے اور سکھانے کی، تو آپ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ آج سے ہی طالب علم بن سے، ابھی سے شروع کریں، ابھی سے اس کو کھولیں اور پہلی آیت ہی پڑھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کو اسی کو پڑھنا چاہیے کہ جس کو اس میں کوئی شک نہ ہو، کیونکہ یہ کتاب تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ ہم نے آج سے ہی اس کو پڑھنا ہے اور آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے ایسے کھولے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جب آپ قرآن کی طرف جائیں گے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کے نور سے آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، آپ کے بند راستے کھل جائیں گے۔ صرف ایک آیت پڑھیں، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ زندگی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، صرف ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی ساتھ پڑھیں۔ آپ کو پتہ تو چلے ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن پڑھنا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ قرآن ہماری زندگی کا راستہ دکھاتا ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصد ہمیں پتہ چلے گا۔ مجھے تو ابھی تک اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا تھا، میری زندگی کے مقاصد تو کچھ اور تھے، لیکن اصل زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے، وہ تو اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا۔ جب ہم قرآن صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو بس ہمیں اللہ کا پیغام بہتر سمجھ آتا ہے، اور قرآن پڑھنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ، دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا کردار بہتر بنتا ہے اور صحیح اور غلط میں فرق سمجھ آتا ہے۔ قرآن سیکھنے کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ آپ ایک دفعہ کوشش تو کریں، دیکھیں پھر آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے یا نہیں، اور اس سے بے شمار برکتیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روز تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھیں اور اسے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور اللہ کے پیغام کو آگے بھی پہنچائیں۔ اور آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ جو ایک آیت آپ سیکھیں، آپ جب جہاں پر بھی جائیں، اسکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، جاب پہ جائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ بیٹھیں، اس کو شیئر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب تم مجھے دل میں یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں چھپ کے یاد کرتا ہوں، یعنی جب تم مجھے چھپ کے دل میں یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں چھپ کے یاد کرتا ہوں، اور جب تم مجھے محفل میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اور وہ محفل کون سی ہے؟ فرشتوں کی محفل میں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتوں کی محفل میں آپ کا ذکر کرے؟ تو بس آج سے شروع کریں اور ایک آیت پڑھیں، اور مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ نے اس کتاب کو کھولا ہے اور پڑھنا شروع کیا، اور پھر آپ کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ بھی آپ مجھ سے شیئر کریں گے۔ اور انشاءاللہ آج کے بعد اس ویڈیو کے بعد
جو میں پڑھ رہی ہوں سورہ بقرہ سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، پہلے پارے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اور جو مجھے سمجھ آیا. میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، سیکھ رہی ہوں، مجھے بھی ابھی کچھ نہیں آتا ہے، میں صرف سیکھنے کے پروسیس میں ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور مجھے اپنے تجربات سے آگاہ کریں، کیونکہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کا ذمہ ہم سب کا ہے. میں نے بھی پہنچانا ہے، آپ نے بھی پہنچانا ہے، چاہے لوگوں پر اثر ہو یا نہ ہو، لیکن میری بات کا کسی ایک انسان پہ تو اثر ہوگا نا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی آپ میں سے کوئی اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس رستے پہ چلے تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.